آئین میں 27ویں ترمیم سے جہاں فوج اور آرمی چیف کی طاقت بڑھ جائے گی اور عدلیہ کے اختیارات کم ہو جائیں گے، وہیں پارلیمنٹ کے اندر حکومت تگڑی اور اپوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ آئینی ماہرین کے مطابق عدالتی تبادلوں کے نئے اختیارات سے عدلیہ کی خود مختاری متاثر ہوگی اور عمراندار ججز کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، جبکہ فوج کے حوالے سے ترامیم کے نتیجے میں عسکری قیادت نہ صرف مزید مضبوط ہو جائے گی بلکہ اس کے ایکشنز کو آئین کے تحت تحفظ بھی حاصل ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ اپوزیشن نے 27ویں ترمیم کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف ملک گیر احتجاج کرے گی۔ ادھر حکومت کا یہ موقف ہے کہ آئینی ترمیم پارلیمنٹ کا جمہوری حق ہے، جیسے کہ ماضی میں تحریک انصاف کی حکومت بھی استعمال کرتی رہی ہے۔ یاد رہے کہ سینٹ نے پہلے مرحلے میں 27ویں ترمیم کو منظور کر لیا ہے، جس کے بعد قومی اسمبلی سے بھی اس کی منظوری حاصل ہونے کا روشن امکان ہے۔ اس ترمیم سے ملک کے عدالتی اور عسکری ڈھانچے میں نمایاں تبدیلیاں متوقع ہیں۔ 27ویں ترمیم کا مرکزی نقطہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام ہے، جو آئین کی تشریح، بین الصوبائی تنازعات، بنیادی حقوق کے نفاذ اور آئینی اپیلوں کی واحد اتھارٹی بن جائے گی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کی حیثیت محدود ہو کر صرف دیوانی اور فوجداری مقدمات تک رہ جائے گی۔ یوں ملک کے عدالتی نظام میں طاقت کا مرکز سپریم کورٹ سے ہٹ کر نئی آئینی عدالت کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ ترمیم کے مطابق سپریم کورٹ کا سو موٹو اختیار ختم اور آئینی نوعیت کے اختیارات آئینی عدالت کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے ججوں کی تعیناتی صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کریں گے، جبکہ ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال مقرر کی گئی ہے، جو سپریم کورٹ کے ججوں سے 3 سال زیادہ ہے۔ تاہم اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے قانونی حلقوں نے عدالتی ترامیم پر سوال اٹھایا ہے۔ سب سے متنازع پہلو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے تبادلے اور ریٹائرمنٹ سے متعلق قرار دیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ نئی ترمیم کے بعد اگر کوئی جج کسی دوسرے صوبے میں اپنا تبادلہ قبول کرنے سے انکار کرے گا تو اسے ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا۔ ماہرین قانون کے مطابق یہ شق عدلیہ کی آزادی پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور حکومت کو ناپسندیدہ ججوں کے خلاف من مانی کارروائی کا اختیار دے سکتی ہے۔ ناقدین کا مزید کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کا عہدہ صرف علامتی بن کر رہ جائے گا اور سارے اختیارات آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے پاس چلے جائیں گے۔ ادھر عدالتی حلقوں کا کہنا ہے کہ عدالتی ترامیم کا بنیادی مقصد پاکستانی عدلیہ کو غیر سیاسی کرنا ہے، چونکہ عمراندار ججز نے اپنے سیاسی فیصلوں کے ذریعے پوری عدلیہ کو گدلا کر دیا تھا۔ 27ویں ترمیم کے عسکری پہلو میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ تخلیق کیا گیا ہے، جو کہ موجودہ آرمی چیف کے پاس ہوگا۔ اس کے علاوہ جنرل عاصم منیر کو عطا کردہ فیلڈ مارشل کے رینک اور مراد کو تاحیات آئینی استحقاق حاصل ہوگا۔ تمام عمر فیلڈ مارشل کے عہدے پر برقرار رہیں گے اور انہیں آئینی استثناء بھی حاصل ہوگا۔ 27ویں ترمیم کے بعد آئین میں ترمیم کیے بغیر یہ عہدہ ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ نئی ترمیم کے تحت آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے مابین کوارڈینیشن بہتر بنانے کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ اسٹریٹجک کنٹرول نامی ادارہ بھی قائم کیا جا رہا ہے، جس کے سربراہ بھی آرمی چیف ہی ہوں گے۔ یوں جنرل سید عاصم منیر پاکستانی سیاسی تاریخ کے وہ پہلے جنرل بن جائیں گے جن کے پاس ایک نہیں بلکہ 4 عسکری عہدے ہوں گے۔ وہ آرمی چیف ہونے کے علاوہ فیلڈ مارشل بھی ہوں گے، کمانڈر آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے اور نیشنل کمانڈ اینڈ اسٹریٹجک کنٹرول اتھارٹی کے سربراہ بھی ہوں گے۔ یاد رہے کہ پیپلز پارٹی کی مخالفت کی وجہ سے 27ویں ترمیم کے مسودے میں سے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں تبدیلی، ایگزیکٹو مجسٹریسی کی بحالی اور چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے اصلاحاتی ترامیم نکال دی گئی تھیں۔ پیپلز پارٹی کی مخالفت کے باعث صوبوں کے مالی حصے میں کمی کی تجویز بھی مجوزہ آئینی ترمیمی ڈرافٹ سے خارج کر دی گئی تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔